حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں شکار کھیل کر آئے، شکار کی عادت تھی ان کی، تیر اور کمان اپنے ہاتھ میں ہے۔ مکہ میں آئے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ سے کہا تمہارے بھتیجے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو الحکم کہتے تھے ابو جہل کو، ابو الحکم بہت سمجھدار آدمی تھا، جب دین کو مسترد کیا تو ابو جہل بن گیا، پہلے اس کو ابو الحکم کہتے پھر ابو جہل اس کا نام مشہور ہوا۔ تو کہا تمہارے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ کو طیش آ گیا، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے، کہا تو نے میرے بھتیجے کو کہا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ حضرت حمزہ کے پاس کمان تھی، ابو جہل کے سر پہ ماری، خون کا فوارہ چھوٹ گیا، خون نکلا۔ دیکھو اللہ کو یہ نیکی کتنی پسند آئی، کتنی پسند آئی۔ ابو جہل نے کہا تو بھی بے دین ہو گیا ہے، وہ تو مسلمان کو بے دین کہتے تھے نا، تو بھی ہو گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ کہہ تو دیا جوش میں، کلمہ تو بھی پڑھا نہیں تھا، ادھر شیطان آ گیا، اس نے وسوسے ڈالے۔ حضرت حمزہ سیدھا حرم میں گئے، دعا مانگی، اللہم ان کان رشدہ فجعل تصدیقہ فی قلبی، اللہ اگر دین محمد اچھا ہے تو میرے دل میں اس کی حقانیت کو ڈال دے۔ بس دعا مانگنی تھی، شرح صدر ہو گیا، دل کھل گیا۔ حضرت حمزہ سیدھے پھر حضور کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ حضور کی خدمت میں گئے، کیسے آئے؟ حضرت حمزہ نے حضور کی شان میں کلمہ پڑھا اور حضور کی شان میں شروع ہو گئے، حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحسیفی رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف احمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تغشوہ بالقول الحنیفی فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقذ فیہم بالسیوف۔ تو یوں حضور کی شان میں قصیدے پڑھنا صحابہ کی ادائیں تھیں۔ ہمارے پاس کبھی علم زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں یہ چیزیں بدعت نظر آ جاتی ہیں، ہمارا علم چھوٹا ہے اس لیے میں ہر بات بدعت نظر نہیں آتی۔ بات سمجھ آئی؟